قادیانیوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان سے کوئی چیز خریدنا، ان کو بیچنا، ان کے ساتھ تعلق اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ قطعاً جائز ہے نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس چیز سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مرکات شرح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 290 آپ کیا لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو مخالفین ہوتے تھے اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان مقاطع کرتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت ہوتی تھی، یعنی ضرورت ہوتی تھی تعلقات کی، ان کے ساتھ ان کے مفاد وابستہ تھے، لیکن وہ کہتے تھے ضرورت ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے، مفاد مس ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ اس بنا پر ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے۔ خود قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ ہود شریف ہے آیت نمبر 113 ہے کہ ظالموں کی طرف میلان نہ کرو تمہیں جہنم کی آگ پہنچے گی۔ یعنی ظالموں کی طرف ایک ہوتا ہے ظالموں کے ساتھ تعلق رکھنا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو معاذ اللہ کے بارے میں ایسی بےہودہ گفتگو کرے، اللہ کے رسول کے بارے میں وہ کرے، قرآن مجید کی کتنی آیات کا انکار کرے، 210 حدیثوں کا انکار کرے، گستاخیاں سب کی کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اب ظالموں کی طرف ایک ہوتا ہے تعلق رکھنا ان سے، ایک ہے میلان بھی اگر رکھا تو قرآن مجید کے مطابق کیا ہوگا؟ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کس وجہ سے؟ ظالموں کی طرف میلان رکھنے سے، تو اللہ پاک نے اسے منع فرمایا۔ اس طرح فرمایا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ اب تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ان کو بھی تم نہ دوست بناؤ اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں۔ سگا والد ہے تو اس کے ساتھ بھی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ قادیانی ہے، اگر بھائی ہے وہ قادیانی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو محفوظ رکھے، تو وہ اس کے ساتھ بھی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اچھے جائے کہ بندہ دوسروں کے ساتھ تعلق رکھے۔ اس طرح قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 اس میں تو واضح طور پہ سب کچھ گنوایا گیا، آبا ہوں، تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے خاندان والے ہوں، ان کے ساتھ ایک مسلمان جو ہے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، اور تعلق جو نہیں رکھتا ان کی مخالفت، اگر وہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں اور بندہ ان سے تعلق نہیں رکھتا، کیا ہے پھر اس کو ملتا کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، تو جس کے دل میں ایمان نقش ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ مخالف رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے باپ کیوں نہ ہو، چاہے خاندان والا کیوں نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ، ہدایت دہندہ بنا، ہم کو گمراہ اور گمراہ کرنے والا نہ کر، یا اللہ ہم کو اپنے دوستوں کے ساتھ محبت و دوستی رکھنے والا، اپنے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنے والا بنا۔ باقاعدہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ جو تیرے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمیں دشمنی رکھنے والا بنا، دعا مانگ کے یہ مانگتے تھے کہ ہم جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ ہماری دوستی نہ ہو، باقاعدہ دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ سیرت ابن ہشام میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں کچھ منافق بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نکلو، سختی سے ان کو نکال دو بھائی۔ تو حضرت ابو ایوب، خالد بن زید اٹھ کھڑے ہوئے، عمر بن قیس کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ کر، ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینک دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب نے رافع بن ودیع کو پکڑا، اس کے گلے میں چادر ڈال کر خوب اس کو بنچا، روڑے ڈالے، منہ پہ تماچا مارا اور مسجد سے نکال دیا۔ حضرت ابو ایوب ساتھ ساتھ یہ لفظ بولتے تھے اف اللہ کا منافقن خبیثا، او خبیث منافق تجھ پہ افسوس، او خبیث منافق تجھ پہ افسوس، اور ساتھ گھسیٹ کے بنچ کے ان کو باہر پھینکتے جاتے تھے۔ اس طرح حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن عمر کو داڑھی کو پکڑا، کھینچا، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچ کر اس کو کیا کیا، مسجد سے باہر نکال دیا، اور سینے پہ تھپڑ مارے، وہ گر پڑا۔ اس نے کہا مجھے تو نے بڑی تکلیف دی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے تکلیف دینی ہے نا، جو عذاب دینا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فلا تقربن مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ رسول اللہ کی مسجد کے قریب نہ۔ اس طرح کی کافی سارے لوگوں کو اس طرح نکالا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسوہ حسنہ ہے، اور رسول اللہ نے کیا کیا؟
جو منافق تھے، رسول اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، ان کو گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینکوایا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے پھینکا ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، دو محبت متباینہ جمع نشوند، جمع کے ضدین را محال گفتہ اند، محبت یک مستلزم عداوت دیگر است ہے کہ دو متباین محبتیں، ایک دوسرے کے متباین ہوں دو چیزیں، تو ان دونوں کی محبت بیک وقت دل میں ہو، ایسا ممکن ہے نہیں ہے۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی محبت دل میں نہیں ہو سکتی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ تعلق و محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے۔ اگر درست ہوتا تو یہ کہتے ہیں یہ تو آپس میں متضاد ہے، دونوں کے تعلقات، دونوں کے ساتھ محبت جو ہے وہ ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ نیز آپ نے فرمایا علامت کمال محبت کمال بغض است با اعدائے او صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کامل محب دیکھنا ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل محب کون ہے، تو دیکھ لو جس کو رسول اللہ کے دشمنوں سے مکمل نفرت ہے وہ رسول اللہ کا مکمل محب ہے، کامل محب ہے۔ تو اسے اندازہ لگا لیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال کذاب آئیں گے، وہ ایسی باتیں لائیں گے جو تم نے نہیں سنی ہوں گی۔ کرنا کیا ہے تم نے، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، تم ان کو اپنے آپ سے بچاؤ اور اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، ان کو خود سے دور رکھو، دفع رکھو ان کو، اور خود جو ہے تم نے ان کے قریب نہیں جانا، ان کو قریب آنے بھی نہیں دینا اور خود ان کے قریب جانا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور کیا کریں، تمہیں فتنے میں ڈال دیں۔ لہذا قادیانیوں کے نہ ان کو قریب آنے نہیں دینا، جیسا ہوتا ہے نا کچھ جانور، میں نام نہیں لیتا، کچھ جانور ہوتے ہیں ان کو بندہ قریب نہیں آنے دیتا اور خود بھی ان کے قریب نہیں جاتا، تو ان کو قریب نہ آنے دینا ہے نہ ان کے قریب جانا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو یہ گمراہ کریں گے اور فتنے میں ڈال دیں گے۔ اس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ماردوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلموا علیہم، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہیں کرنی، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، اگر سامنے آ جائیں تو ان کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں کہ سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کے ساتھ ہمارا محبت بھرا تعلق ہے، اور جو ان کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین اما اوس گھر بہو نہ رسیدی تمام بو لا بیست، اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دے، سارے کا سارا دین وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر ان کے قدموں تک نہ پہنچا تو پھر بولابی کی بولابی ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔